اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ ہماری زندگیوں میں دین کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہماری 24 گھنٹے میں ہم اگر غور کریں ہم دین کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں اور دین کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں میرے بھائیوں؟ ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں. اللہ کا وعدہ تو سیدھا سیدھا ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، جب تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. غزوہ احد کا وہ منظر بھی یاد کرو میرے بھائی. ایک عورت آتی ہے، بتایا گیا تیرا بھائی شہید ہو گیا ہے، تیرا باپ شہید ہو گیا ہے، تیرا شوہر شہید ہو گیا ہے. باپ کے مرنے کی خبر سنی، بھائی کے مرنے کی خبر سنی، شوہر کے مرنے کی خبر سنی، ساری مصیبتوں پر صبر کر لیا اور پھر کہتی ہے او لوگو ٹھیک ہے میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میرا بھائی شہید ہو گیا، میرا شوہر شہید ہو گیا، مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول بالکل صحیح سلامت ہیں. اس نے کہا نہیں، جب تک میں اپنے نبی کا دیدار نہ کر لوں، جب تک میں اپنے نبی کو دیکھ نہ لوں مجھے چین نہیں مل سکتا. لوگوں نے دیدار کرایا، لوگوں نے دکھایا دیکھو یہ اللہ کے نبی ہے. جب اللہ کے نبی کو دیکھتی ہے تو کیا کہتی ہے؟ کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کے رہتے ہوئے ساری مصیبتیں میرے لیے آسان ہیں. اے اللہ کے نبی آپ زندہ ہیں، آپ صحیح سلامت ہیں، مجھے باپ کے جانے کا، مجھے بھائی کے جانے کا، مجھے شوہر کے جانے کا کوئی دکھ نہیں ہے. اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ تھا میرے بھائیوں صحابہ کے اندر. وہ جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے. جب تک یہ جذبہ ہم پیدا نہیں کریں گے ہم اور آپ اللہ کی مدد کے حقدار نہیں ہو سکتے. آج تو حالت یہ ہے، نوجوان ہے، پیسہ کما رہا ہے، اچھا پیسہ کما رہا ہے، بلڈر ہے، اچھی کھیتی باڑی ہے، اس کے پاس لاکھوں کا مالک ہے. اس سے کہو بھائی حج کر لے، عمرہ کر لے، کہتا ارے مولوی صاحب ابھی کتنی عمر ہے، ابھی 40 سال کا ہوں، حج کر لوں گا داڑھی رکھنی پڑ جائے گی، حج کر لوں گا 5 ٹائم کی نماز پڑھنی پڑے گی، حج کر لوں گا چوری بےایمانی نہیں کر پاؤں گا، لوگ کہیں گے حاجی صاحبوں کے یہ سب کام کرتا ہے. ابھی تھوڑا گل چھرے اڑا لینے دو، 50-60 سال کے ہو جائیں گے پھر حج بھی کر لیں گے، عمرہ بھی کر لیں گے. مجھے بتاؤ 40 سال والوں کیا تم لکھوا کے لائے ہو کہ تم 50 سال تک زندہ رہو گے؟ کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ تمہیں آئندہ کوئی بڑی بیماری نہیں ہوگی؟ اتنی چھوٹی سی عمر میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میرے بھائیوں، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کتنے نوجوانوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. کوئی ایکسیڈنٹ میں مارا گیا، کوئی گھر سے نکلا تھا سیر و تفریح کرنے کے لیے، میری وائف میری اہلیہ کے خالہ کا بیٹا تھا، حافظ قرآن تھا، بڑا نیک بچہ تھا، عالم بھی تھا، گھر سے نکلا تھا، بقرعید کا موقع تھا، عید الاضحیٰ کا موقع تھا، اور اگر میری یادداشت دھوکہ نہیں کھا رہی شاید 4تھا دن تھا. دوستوں کے ساتھ بنارس میں وہ تفریح کرنے کے لیے گھومنے کے لیے بائک سے نکلا، اور میری اہلیہ اپنے مائکے میں تھیں اور ان کی جو خالہ تھیں جو اس لڑکے کی ماں تھی وہ بھی اپنی بہن کے گھر آئی تھیں. اور بقرعید کا تہوار آپ جانتے ہیں کھانے پینے کا تہوار ہے، طرح طرح کی ڈشز کھائی جا رہی ہیں. نوجوان لڑکا گھر سے نکلا ہے، تہوار کا ٹائم ہے، بقرعید کا موقع ہے، وہ گھر سے یہ سوچ کر کے نکلا ہے کہ چلو ہم خوشی منائیں گے، ہم تھوڑا دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح کریں گے. بائک سے وہ نکلتا ہے اور مغل سرائے ریلوے اسٹیشن سے قریب میں ایک ٹرک آتی ہے، اور ٹرک کا ڈرائیور شاید نشے میں رہا ہو یا نیند کے عالم میں رہا ہو، اس نے اس کی بائک میں ایسی ٹکر ماری ہے آن دا اسپاٹ وہ لڑکا 18-20 سال کا وہ لڑکا انتقال کر جاتا ہے میرے بھائی. اور اتنی بری طریقے سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اس کے سر کا اور اس کے دھڑ کا جو حال ہوتا ہے وہ بیان کے باہر ہے میرے بھائی. اور تہوار کا موقع ہے جب لاش گھر میں آتی ہے اور ماں باپ اس کی لاش کو دیکھتے ہیں میرے بھائی، ماں باپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں تھمتے. خوشی کا تہوار اور خوشی کا موقع غم میں تبدیل ہو جاتا ہے میرے بھائیوں. موت کا فرشتہ آپ سے اپوائنٹمنٹ لے کر کے نہیں آئے گا، آپ سے پوچھ کر کے نہیں آئے گا کون سی بیماری، کون سا ایکسیڈنٹ، کون سی مصیبت اور کون سا بہانہ آپ کی زندگی کے خاتمے کی خبر لے کے آئے گا آپ نہیں کہہ سکتے. میرے بھائیوں نبی اکرم کے صحابہ کو دیکھو، جنگ بدر کا موقع ہے، حضرت عمیر ابن حمام انصاری ایک نوجوان صحابی ہیں،
नौजवान साहबी खजूरें खा रहे हैं और अल्लाह के नबी जंग बद्र में अपने सहाबा को जिहाद की अहमियत बता रहे हैं और अल्लाह की राह में लड़ने की अहमियत बता रहे हैं। अल्लाह के नबी सहाबा से कह रहे हैं, ऐ मेरे सहाबा, ये जंग बद्र का मैदान है, ये जन्नत का मैदान है, उठो और जन्नत को पाने के लिए लड़ पड़ो और अल्लाह की राह में कुर्बानी दे दो। हजरत उमैर इब्न हुमाम कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, ऐ अल्लाह के नबी, क्या जन्नत इतनी बड़ी है कि जन्नत की चौड़ाई आसमानों और जमीन के बराबर है? अल्लाह के नबी फरमाते कि हाँ हाँ ऐ उमैर, जन्नत की चौड़ाई तो इतनी है। वो कहते हैं, बखिन बखिन, क्या बात है, क्या बात है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ उमैर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? कहते हैं अल्लाह के नबी, इन्नी लअरजू, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं भी जन्नत में चला जाऊं। आपने फरमाया, हाँ ऐ उमैर, अगर तुम अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते शहीद हो जाओगे तो तुम भी उसी जन्नत के हकदार बनोगे। उमैर इब्न हुमाम खजूरें हाथ में लिए हुए हैं, उन खजूरों को जमीन पर फेंक देते हैं। कोई कहता है, मेरे भाई इन खजूरों को खा ले, फिर तू मैदान जंग में जाना। कहते हैं, नहीं नहीं, इन खजूरों के खाने में अगर टाइम वेस्ट करूंगा तो ये लेट हो जाएगा, देर हो जाएगी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है। और हजरत उमैर इब्न हुमाम उसी हालत में मैदान जंग में कूद पड़ते हैं और अल्लाह की राह में शहीद हो जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, सहाबे किराम की जिंदगियां इस तरीके के वाकयात से भरी पड़ी है। हजरत हंजला को देखो, नई नई शादी हुई है और शादी की पहली रात अपनी बीवी के साथ है। हर नौजवान की जिंदगी में शादी की रात बड़ी उमंगों की रात होती है। हजरत हंजला अपनी बीवी के साथ हैं, शादी की पहली रात है और सुबह होती है और अल्लाह के नबी की तरफ से जिहाद का ऐलान होता है, जंग के मैदान में जाने का ऐलान होता है। हजरत हंजला अपनी बीवी से कहते हैं, ऐ मेरी बीवी, मुझे जंग के मैदान में जाना पड़ेगा। अल्लाह के नबी की तरफ से मुनादी हो चुकी है, ऐलान हो चुका है। उस जमाने की औरतें भी कैसी औरतें थी। आज के दौर की औरतें, दीन के नाम पर कोई गैरत नहीं है उनके अंदर। शौहर अगर दीन के नाम पर अपनी बीवी से किसी कुर्बानी का मुतालबा करे तो बीवी दीन के नाम पर कोई कुर्बानी देने को तैयार नहीं। दुनिया के नाम पर हर कुर्बानी तैयार है। अभी मैं भागलपुर से पूर्णिया आ रहा था, 4-5 नौजवान आपके इसी पूर्णिया के, कोई 22 का है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, देखा सब मुंबई से आ रहे हैं। मुंबई से कहने लगे, मौलवी साहब हम लोग मुंबई में रहते हैं, वहां काम करते हैं और महीनों के सालों के बाद हम अपने वतन को लौट रहे हैं, ढेर सारा सामान लेके लौट रहे हैं। बीवी को यह गवारा है कि शौहर मुझसे 6 महीना 7 महीना दूर रहे, मुंबई में रहे, सऊदी में रहे, दुबई में रहे, बीवी को यह सारी आजमाइश और यह सारी कुर्बानी गवारा है। क्यों? क्योंकि शौहर कमा के लाएगा। अल्लाह के दीन के लिए अगर वही शौहर दाढ़ी रख ले तो बीवी कहती है, अरे पहले इतने हैंडसम लगते तो तुम दाढ़ी क्यों रख ली, तुमने बेकार लगने लगे। शौहर दीन के लिए अगर अल्लाह की राह में कुछ सदका खैरात कर दे और बीवी का कोई जेवर देने की बात कर दे तो बीवी को तैश आ जाता है। ये आज के दौर की औरतें हैं। मेरे प्यारे साथियों, हजरत हंजला शादी की पहली रात अपनी बीवी से कहते हैं, मुझे अल्लाह की राह में जाना है, नबी की तरफ से जिहाद का ऐलान हुआ है। हजरत हंजला की बीवी न चूं करती है न चरा करती, कहती बेशक आप जा सकते हैं। हालांकि उसे पता है, हो सकता है मेरा शौहर जिंदा ना आए, हो सकता है मेरे शौहर की लाश आए, हो सकता है मेरे शौहर की शहादत हो जाए, मौत हो जाए, लेकिन वो खुले दिल से इजाजत देती है। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंजला ने ये दुल्हन से अपनी इजाजत अगर दो तो जामे शहादत लबों से लगाने को दिल चाहता है। हजरत हंजला उसी हालत में जंग के मैदान में जाते हैं। उनके पास गुस्ल करने का भी टाइम न था, उनके पास पानी के जरिए तहारत हासिल करने का भी टाइम न था। उसी जनाबत की हालत में वो जंग के मैदान में जाते हैं और मेरे भाइयों अल्लाह की राह में शहीद हो जाते हैं। और जंग के बाद जब शहीदों की लाशों को रखा जाने लगता है, अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहते हैं, ओ मेरे सहाबा इन्नी लअरा हंजला, ओ मेरे सहाबा मैं हंजला को देख रहा हूं तगसिलुहुल मलाइका, कि हंजला को फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं। हंजला जनाबत की हालत में मैदान जंग में आए थे, नापाक
پاکی کی حالت میں میدان جنگ میں آئے تھے، فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ ہمارے اندر سے نکل گیا ہے۔ اپنے بازوؤں کو تھوڑا مضبوط کرو میرے بھائیوں، اپنی ہمت کو تھوڑا جٹا لو اور اللہ کے دین کے لیے محنت کرنے کا اور قربانی دینے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو۔ اللہ کا وعدہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو جب تک تم اللہ کی مدد کرتے رہو گے اللہ تمہاری مدد کرتا رہے گا، ویثبت اقدامکم، اور اللہ تمہارے قدم کو مضبوط کر دے گا۔ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ ہم لڑ رہے ہیں آپس میں۔ مولانا جرجیز صاحب گرفتار ہوئے، بنارس کے بریلویوں نے، ہمارے بریلوی بھائیوں نے، کتنے بھائیوں نے مٹھائیاں تقسیم کی کہ چلو اہل حدیث کا مولانا گرفتار ہو گیا، چلو ہمارے مسلک کے خلاف تقریر کرنے والا اور دوسرے مسلک کا مولوی گرفتار ہو گیا۔ لوگوں نے خوشیاں منائی تھیں، اور آج جب مولانا سلمان اظہری گرفتار ہوئے تو ان کو محسوس ہوا کہ جب آگ لگے گی تو گھر تو ہمارا بھی جلے گا۔ آج آگ لگی ہے، آج ان کے مسلک کے عالم کو گرفتار کیا گیا، اور اللہ کا شکر ہے کسی اہل حدیث نے یہ اس پر خوشی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ بہت سارے اہل حدیث علماء نے، اور میں خود ان میں شامل ہوں، میں نے بھی اس کی مخالفت کی اور میں نے سپورٹ کیا کہ مولانا مفتی سلمان اظہری کو گرفتار کرنا غلط ہے۔ اس طریقے کی بیان بازی تو بہت سارے لوگ دیا کرتے ہیں، ایک معمولی سے بیان پر اریسٹ کرنا اور گرفتار کرنا یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے۔ کب تک لڑتے رہو گے؟ کب تک آپس میں اس طریقے سے مسلک کے نام پر کھیل کھیلتے رہو گے؟ اگر آج اسلام کا کوئی دشمن آپ کے مسلمان کو پکڑ کر کے اس سے زبردستی کہتا ہے تم فلاں مذہب کا نعرہ لگاؤ اور فلاں معبود کا نعرہ لگاؤ، تو ہم اس کو دیکھ کر کے ہمیں غصہ آتا ہے، لیکن آپ جاؤ دیکھو فیس بک کے اوپر وہ ویڈیو بھی آپ دیکھو کہ ایک مسلمان کو بریلوی مسلک کے لوگوں نے پکڑا اور کہا کہ تو اعلیٰ حضرت کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے، تو بریلی شریف کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے، تو فلاں کو کافر مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے۔ یہ مسلک کی آگ اور یہ فرقے کی آگ اس قدر لگ چکی ہے کہ ایک مسلک کا مسلمان دوسرے مسلک کے مسلمان کو پکڑ کر کے، جیسے موب لنچنگ کی گئی مسلمانوں کی، ایسے ایک مسلک کا مسلمان دوسرے مسلک کی موب لنچنگ کرنے تک کے لیے تیار ہے، اور اس کو پکڑ کر کے دھمکا کر کے اس سے اپنے مسلک کے نعرے لگوا رہا ہے۔ کب تک ہم لڑتے رہیں گے میرے بھائی؟ آج پانی سر سے اونچا جا چکا ہے۔ جب ہمارا دشمن مسلک کی بنیاد پر اور فرقے کی بنیاد پر ہمارے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتا تو ہم اور آپ اپنے آپ کو تفریق میں کیوں بانٹے ہوئے ہیں؟ آؤ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ۔ اور میں بڑی خوشی کے ساتھ کہتا ہوں میں پکا سلفی المسلک الحمدللہ ہوں، اور بنارس کے جامعہ سلفیہ جو ہماری جماعت کا مرکزی ادارہ ہے وہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے، لیکن آج اللہ کا شکر ہے فیس بک کے اوپر آپ دیکھ لیں، یوٹیوب کے اوپر آپ دیکھ لیں، بڑی تعداد میں ہمارے بریلوی بھائی، ہمارے دیوبندی بھائی بھی میری تقریروں کو سنتے ہیں۔ اور یہی معراج کا، شب معراج کا موقع تھا جس کو عام طور سے لوگ شب معراج مانتے ہیں، حالانکہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہم یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو معراج ہوئی، مگر معراج کون سی رات ہوئی، کون سے مہینے میں ہوئی، یہ کنفرمیشن ہمیں حدیثوں کی روشنی میں نہیں ملتا، لیکن عام طور سے لوگ 27 رجب کو شب معراج مانتے ہیں کہ اسی رات میں معراج ہوئی۔ بنارس سے 100 کلومیٹر دور ایک جگہ پڑتی ہے مچھلی شہر، وہاں پر بریلوی بھائی ہر سال پروگرام کراتے ہیں معراج النبی کے نام پر۔ آپ یوٹیوب پر جا کے دیکھ لیں، وہاں مجھے تقریر کا موقع دیا گیا۔ بریلویوں کا مجمع ہے، ان کے نعرے لگ رہے ہیں، ان کے علماء بیٹھے ہیں، وہاں پر الحمدللہ میں نے تقریر کی اور قرآن و حدیث کی روشنی میں کی، اور جو صحیح بات ہے، جو کتاب و سنت کی بات ہے وہ میں نے بیان کی۔ میرے بھائیوں، ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ماحول بنے، ایک دوسرے کا احترام ہم کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کے علماء کا احترام کرنا ہم سیکھیں۔ ہمارے جو اختلافات ہیں ہم ایک دائرے میں رہ کر کے اس کو حل کر سکتے ہیں، لیکن آج مسلک کھیلنے کا ٹائم نہیں ہے میرے بھائی۔ ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے اندلس جیسا ملک مسلمانوں سے خالی ہو گیا، وہاں کی مسجدوں کو استبل بنا دیا گیا، وہاں کی مسجدوں میں داس کے اڈے اور شراب کے اڈے بن گئے۔ کیوں؟ جاؤ اتہاس اٹھا کے دیکھو، تاریخ اٹھا کے دیکھو، اندلس کے مسلمان آپس میں لڑ پڑے، چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم ہو گئی، اندلس کے الگ الگ علاقے میں چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم ہو گئی، اور جب دشمن نے حملہ کیا، دشمن کا ساتھ اپنے مسلمان بھائی کے خلاف دیا ان لوگوں نے، نتیجہ یہ نکلا اندلس کے اندر سے مسلمان ختم ہو گئے۔ اور آج آپ اندلس میں دیکھیے، تلاش کرنا پڑے گا، دور دور تک آپ کو کوئی مسجد نہیں ملے گی، کوئی مسلمان نہیں ملے گا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اس تاریخ سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، ہمیں اپنے اندر اتحاد پیدا کرنا پڑے گا، یونٹی پیدا کرنا پڑے گا، اتحاد
اتحاد پیدا کرنا پڑے گا. اور جب ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں تو معاف کیجئے ہر چیز میں اتحاد کی بات آتی ہے. آگے ملک میں حکمرانی کس کی ہوگی, ملک کے اقتدار پر کون بیٹھے گا, ہم ڈیسائیڈ تو نہیں کر سکتے کون بیٹھے گا, مگر ہم یہ تو بتا سکتے ہیں کہ ہم مسلمان اس ملک میں ہم متحد ہو کر کے ہم ووٹنگ کرتے ہیں. آنے والے الیکشن کے موقع پر بھی آپ اپنے ووٹ کے ذریعے ایسی طاقتوں کو آپ اپنا ووٹ دیجئے جن کے بارے میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہاں یہ ملک میں امن چین اور سکون کو بڑھاوا دیں گی, اور ایسی طاقتوں کو ناکام کیجئے جو ملک کے ماحول میں نفرت کا زہر گھولنا چاہتی ہیں. میرے بھائیوں, ہمیں اور آپ کو اپنے اندر اتحاد پیدا کرنا پڑے گا. قرآن کیا کہتا ہے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اے ایمان والو تم اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو, وَلَا تَفَرَّقُوا, اور آپس میں تم فرقوں میں نہ بٹو, وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اور اے ایمان والو تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو, اِذْ كُنْتُمْ عَدَاءً, جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے, فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کر کے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. آج تو حالات یہ ہیں, ایک سگا بھائی اپنے سگے بھائی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے بیٹھا ہے. ایک سگا بھائی, دونوں ایک ماں کے بچے ہیں, ایک پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں, ایک باپ کا خون دونوں کی رگوں میں دوڑ رہا ہے, لیکن سگا بھائی اپنے سگے بھائی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے بیٹھا ہے. سگا بھائی اپنے بھائی کے خلاف عدالت میں کیس لڑ رہا ہے, اور اس کو معلوم ہے زمین میری نہیں ہے, جائیداد میری نہیں ہے, میرے بھائی کی ہے, مگر پیسے اور زمین اور جائیداد کی ایسی لالچ ہے, اپنے بھائی کے خلاف کیس لڑ رہا ہے. کان کھول کر کے سن لو, میرے نبی کی عدالت کا فیصلہ, دنیا کی عدالت کا فیصلہ بعد میں دیکھنا, سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا فیصلہ بعد میں دیکھنا, پہلے دیکھو ہمارے نبی کی عدالت کا کیا فیصلہ ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دو لوگ میرے پاس آتے ہیں اپنا کیس لے کر کے, اور ایک آدمی کی بات سن کر کے میں فیصلہ کر دیتا ہوں, کیونکہ میں انسان ہوں, مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے ایک انسان چکنی چپڑی باتیں کرتا ہو, دوسرا انسان اپنی بات ڈھنگ سے پیش نہ کر پایا ہو. کان کھول کر کے سن لو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر میں نے فیصلہ غلط کر دیا, جس کی زمین نہیں تھی, جس کی جائیداد نہیں تھی, جس کا حصہ نہیں تھا, اس کو میں نے دے دیا, فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ. کان کھول کر کے سن لو, میں اس کو زمین کا ٹکڑا نہیں دے رہا ہوں, میں اس کو جہنم کی آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں. او لوگو, اپنے بھائی کی, اپنی بہن کی زمین آپ نے ناجائز طریقے سے ہتھیا بھی لی. آپ نے زمین نہیں ہتھیائی, آپ نے بلڈنگ نہیں لی, آپ نے گھر نہیں لیا, آپ نے کھیت نہیں لیا, آپ نے تو جہنم کا ٹکڑا لے لیا, آپ نے تو بہت بڑا گھاٹے کا سودا کر لیا. گھاٹے کا سودا آپ نے کر لیا. میرے بھائیوں, قرآن کہہ رہا ہے کہ متحد ہو جاؤ, اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. نبی کے صحابہ بھائی بھائی بن کر کے رہے. مکہ کے مہاجر جب مدینہ پہنچے, مدینہ کے انصاریوں نے کھلے دل سے کہا کہ ہمارے بھائیوں, ہمارے گھر کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں. یہاں تک کہا زمین میری ہے, کھیت میرا ہے, جائیداد میری ہے, لیکن نبی نے آپ کو میرا بھائی بنایا ہے, آ جاؤ ہم زمین کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں, گھر کے 2 حصے کر دیتے ہیں, کھیت کے 2 حصے کر دیتے ہیں, آدھا تم لے لو, آدھا میں لے لیتا ہوں. یہاں تک کہا میری 2 بیویاں ہیں, تم کسی ایک کو پسند کر لو, میں طلاق دے دیتا ہوں, تم نکاح کر لینا. قربانی اور محبت کی یہ مثال پورے انسانی اتہاس میں کبھی نہیں ملتی. میرے بھائیوں, ہم اور آپ اپنے گاؤں میں آرام سے سو رہے ہیں, ہم اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ آرام سے سو رہے ہیں. وہاں فلسطین میں ڈیلی بمباری ہو رہی ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے مارے جا رہے ہیں, اور یہ UN کی رپورٹ ہے, اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے, اب تک لاکھوں بچے غزہ کے اندر مارے جا چکے ہیں, معصوم بچے مر رہے ہیں, اور ہمیں رات میں آرام سے نیند پر, بستر پر نیند آ رہی ہے. نہیں میرے بھائی, مسلمان تو وہ ہوتا ہے چاہے فلسطین میں اس کا بھائی مر رہا ہو, چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں اس کا بھائی مر رہا ہو, اپنے بھائی کے مرنے پر اس کا دل دکھی ہو جائے, اس کے قوم کا کہیں بچہ مارا جائے, اس کو لگے میرا بچہ مر رہا ہے, کہ کہیں کسی عورت کی عزت لوٹے, اسے لگے میری بہن کی عزت لوٹ رہی ہے, کہیں کسی کا گھر گرے
لیے اسے لگے میرا گھر گر رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. مسلمان تو مسلمان کے لیے ایک عمارت کی طرح ہونا چاہیے, ایک بلڈنگ کی طرح ہونا چاہیے. جیسے ایک بلڈنگ جب تیار ہوتی ہے اس میں پلرز بھی کھڑے کیے جاتے ہیں, اس میں باقاعدہ سلیب بھی ڈالا جاتا ہے, اس میں سیمنٹ کا اپنا رول ہوتا ہے, اس میں چھڑ کا اپنا رول ہوتا ہے, اس میں سریا کا اپنا رول ہوتا ہے. جیسے ایک بلڈنگ تیار ہوتی ہے اور بلڈنگ کا ہر میٹیریل دوسرے میٹیریل کو طاقت دیتا ہے, مسلمان کو طاقت دینے والا بنے, مسلمان کا سپورٹر بنے, مسلمان کا ہمدرد بنے. اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد. آپ نے فرمایا مسلمانوں اتنی محبت ایک دوسرے سے کرو, اتنی ہمدردی ایک دوسرے سے کرو جیسے انسان کا شریر ہوتا ہے. مانو شریر میں, انسان کے جسم میں کہیں ایک کانٹا بھی چبھتا ہے پورا بدن بے چین ہو جاتا ہے. مسلمانوں تمہارے درمیان اتنی محبت ہونی چاہیے. آؤ اتحاد اپنے اندر پیدا کرو. برادری واد کے نام پہ مجھے معلوم ہے بہار میں بہت ساری جگہوں پر برادری کے نام پر بڑی کٹرتا ہے. اسی دربھنگا کے علاقے میں ایک گاؤں میں لوگوں نے بتایا بھی اور نیوز میں بھی آیا کہ ایک گاؤں میں انصاریوں کا راستہ الگ ہے, شیخ کا راستہ الگ ہے. آپ کے علاقے میں سرجا پوری اور شیرشاہ آبادی کے درمیان بڑے اختلافات کی خلیج ہے. میرے بھائی یہ وقت برادریوں کے نام پہ لڑنے کا نہیں ہے, یہ وقت فرقوں کے نام پہ لڑنے کا نہیں ہے, یہ وقت مسلک کے نام پہ لڑنے کا نہیں ہے. حالات یہ ہیں آج مسلمان جس گاؤں میں اکثریت میں ہوتے ہیں وہاں سے بھی مسلمان کے سرپنچ کھڑے جیت نہیں پاتے. کیوں؟ کیونکہ سرپنچ کا چناؤ ہوتا ہے, پردھان کا چناؤ ہوتا ہے, مسلمان اس گاؤں میں میجورٹی میں ہیں لیکن مسلمان کے 4 کینڈیڈیٹ کھڑے ہوتے ہیں, غیر مسلم کا 1 کینڈیڈیٹ کھڑا ہوتا ہے اور مسلمانوں کے ووٹ 4 جگہ تقسیم ہو جاتے ہیں. گاؤں میں میجورٹی مسلمانوں کی ہے لیکن پردھان جو ہوتا ہے, سرپنچ جو ہوتا ہے وہ غیر مسلم بن جاتا ہے. میرے بھائیوں اتحاد میں طاقت ہے, یونٹی میں طاقت ہے. آج ملک کے حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اپنے اندر اتحاد پیدا کریں. میرے بھائیوں آج اللہ کی مدد اگر چاہیے تو ہمیں اور آپ کو متحد ہونا پڑے گا. اسی طریقے سے اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو توحید کی حفاظت کرو اور شرک سے بچو. اللہ مشرک کی مدد کبھی نہیں کرے گا. اللہ کا وعدہ ہے ہم تمہاری مدد کریں گے. شرط کیا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اے ایمان والو اللہ کا وعدہ ہے اللہ ضرور تمہاری مدد کرے گا, تمہیں زمین کے اندر اقتدار بھی عطا کرے گا, تمہارے خوف کو امن اور شانتی سے تبدیل کر دے گا. شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. شرط یہ ہے تم میری عبادت کرنا اور میری عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا, شرک مت کرنا. آج حالت کیا ہے؟ حالت یہ ہے کہ ایودھیا سے 300 مسلمان لکھنؤ سے ایودھیا کا سفر کرتے ہیں. یہ میں میڈیا کی رپورٹ آپ کو بتا رہا ہوں. 300 مسلمان لکھنؤ سے ایودھیا کا سفر کرتے ہیں شری رام چندر جی کی جو نئی مورتی اور نیا ان کا جو وہاں پہ مندر بنا ہے اس کی زیارت اور درشن کرنے کے لیے. معاف کرنا, ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم شری رام چندر جی کا احترام کرتے ہیں, ان کا سمان کرتے ہیں, مگر ہم ان کی عبادت کو جائز نہیں سمجھتے. کیوں؟ ہمارا عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. جو کسی کا بیٹا ہو, جو کسی کا باپ ہو, جو کسی کا بھائی ہو, جو کسی کا شوہر ہو, وہ رب نہیں ہو سکتا, وہ معبود نہیں ہو سکتا. ہمارا کرائٹیریا بڑا کلیئر ہے, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, اللہ کا کوئی بیٹا نہیں, اللہ کسی کا بیٹا نہیں, اور اللہ کو کسی کے مدد کی ضرورت نہیں ہے, اس کے برابر کوئی نہیں ہے. میرے بھائیوں ہم شری رام چندر جی کی اور جو بھی اس بھارت دیش میں ہمارے مہاپروش آئے اور نیک لوگ آئے, ہم ان کا سمان کرتے, ان کی عزت کرتے, ان کا احترام کرتے ہیں, مگر ہم ان کی عبادت کو جائز نہیں مانتے. آج مسلمان کے عقیدے کا یہ حال ہے. 300 مسلمان جاتے ہیں اور ان کی زیارت کے لیے اور ان کے آگے سر جھکانے کے لیے جاتے ہیں, اور صاحب میڈیا میں ان کا بڑا مہیما منڈن ہوتا ہے کہ صاحب یہ ہے دیش کے سچے مسلمان, یہ دیش بھکت مسلمان ہیں. معاف کرنا, دیش کا سنویدھان ہم سے یہ نہیں کہتا ہے کہ مسلمان تب اچھا ہندوستانی بنے گا جب وہ دوسرے مذہب کی تعریف کرے گا.
بلکہ ہمارے دیش کی تو یہی خاصیت ہے، یا ہندو ہندو رہ کر، مسلمان مسلمان رہ کر، سکھ سکھ رہ کر، عیسائی عیسائی رہ کر، یہودی یہودی رہ کر، بودھ بودھ رہ کر، ہر مذہب والا اپنے مذہب پر رہ کر ہندوستانی ہے، اور ہندوستان کا سنویدھان اور آئین اسے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری ہندوستانیت پر شک کرنے کا کسی کو کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ اس ملک کی آزادی میں ہمارے علماء کا خون شامل ہے، ہمارے علماء کا خون شامل ہے، اور آپ کے اسی بہار کی سرزمین پر علماء صادق پور، پٹنہ کا ایک علاقہ اور ایک محلہ تھا صادق پور، انگریزوں نے بلڈوزر چلوا دیے، پورے محلوں کو ختم کروا دیا، اور جواہر لال نہرو نے کبھی کہا تھا کہ ملک میں کی آزادی میں تمام لوگوں کی قربانی ایک طرف ہے اور علماء صادق پور کی قربانی ایک طرف ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے علماء کے خون بہے ہیں، ہمارے علماء نے پھانسی کے پھندے پر جھولے ہیں اور کالا پانی کی سزائیں انہوں نے جھیلی ہیں، تب جا کر یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ اس ملک کو ہم نہ کبھی چھوڑے ہیں اور نہ چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ یہ بات یاد رکھو میرے بھائیوں، اس ملک کا کوئی فیصلہ ہماری آواز کے بغیر ادھورا ہے، مگر ہمیں اپنے حالات پر بھی غور کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے حالات پر بھی غور کرنا پڑے گا کہ آج ہمارا عقیدہ جو ہمارے دین کی سب سے مضبوط بنیاد ہے، آج عقیدے کا کیا حال ہے۔ آج ہم نیوز میں جب دیکھتے ہیں فلاں جگہ مسلمان لڑکی اسلام چھوڑ کر کے فلاں مذہب میں داخل ہو گئی، تو ہمارے سر تو شرم سے جھک جاتے ہیں، ہمیں شرم آتی ہے کہ پیار اور محبت میں اتنی طاقت ہے کیا؟ فیس بک اور انسٹاگرام پر کسی نے آئی لو یو بول دیا، محبت کے اقرار کر دیا، تو ہماری مسلمان بہن اس کے پیار میں اتنی بچ گئی کہ اسلام کو اس نے چھوڑ دیا۔ کیا ہماری تربیت تو اتنی کمی تھی میرے بھائی؟ نہیں میرے بھائی، کہیں نہ کہیں تو پانی مر رہا ہے، کہیں نہ کہیں تو کمی ہو رہی ہے، ورنہ ہمارے اتہاس، ہماری تاریخ میں تو ان عورتوں کا تذکرہ ہم نے پڑھا ہے۔ سمیہ بنت خیاط نام کی اس عورت کو دیکھو، اس کے شوہر کے سامنے اور اس کے جوان بیٹے کے سامنے جب ابو جہل نے کہا تھا کہ اے سمیہ تو محمد کا دین چھوڑ دے، تو اسلام چھوڑ دے ورنہ ہم تجھے ختم کر دیں گے، سمیہ نے کہا میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتی۔ ابو جہل نے کہا اے سمیہ ہم تیرے بدن کے کپڑے اتار کر کے تجھے ننگا کر ڈالیں گے، اے سمیہ ہم تجھے بے آبرو کر ڈالیں گے، برہنہ کر ڈالیں گے، ہم تجھے ننگا کر ڈالیں گے۔ سمیہ نے اپنے جوان بیٹے کے سامنے ننگا ہو جانے کی اذیت کو گوارا کر لیا، مگر اسلام کو نہیں چھوڑا۔ نتیجہ یہ نکلا، بڑی بے رحمی سے اور بڑے حیوانی طریقے سے ابو جہل نے حضرت سمیہ کو شہید کر ڈالا۔ اسلام کی راہ میں پہلی شہادت پانے والی خاتون حضرت سمیہ ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں، آپ کی تاریخ تو ایسی عورتوں سے بھری پڑی ہے، مگر آج حالات یہ ہیں، مسلمان لڑکی اسکول میں جا رہی ہے، کالج میں جا رہی ہے، اسکول میں پڑھا رہی ہے، آنگن باڑی میں کام کر رہی ہے، غیر مسلموں کے ساتھ ٹچ میں ہے، اور وہاں کسی غیر مسلم نے پیار کا اظہار کیا، پیار کا اقرار کیا، اور یہ اس کے جال میں پھنس گئی، اور جال میں ہی نہیں پھنسی بلکہ اپنے اسلام کو، اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئی۔ میرے بھائیوں، یہ حالات بڑے افسوسناک ہیں، اور اگر ہم نے اپنے بچوں اور بچیوں کی صحیح تربیت نہیں کی، ان کو اسلام کے بارے میں نہیں بتایا، یاد رکھو آنے والے 20 سالوں میں ارتداد کی بڑی لہر آنے والی ہے، بڑا سیلاب آنے والا ہے، کیونکہ بڑی گہری چالیں چلی جا چکی ہیں، بڑی مضبوط پلاننگ بنائی جا چکی ہے۔ حالانکہ ہمارا ایمان اپنے رب پر ہے، واللہ خیر الماکرین، پلاننگ کرنے والے اپنی پلاننگ کرتے رہیں گے اور اللہ کی اپنی پلاننگ چلتی رہے گی۔ اور اکبر الہ آبادی نے کہا تھا اسلام کی فطرت میں، قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ کوئی مرتد ہوتا ہے، کوئی اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی قسم اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، اسلام کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، نقصان تو اس کا اپنے آپ کا ہوتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، جو مرتد ہو کر کے مر جائے، جو اس حالت میں مر جائے کہ وہ ایمان کی حالت میں نہ مرے، کفر کی حالت میں مر جائے، تو وہ دنیا اور آخرت میں فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا میں بھی اس کے اعمال برباد اور آخرت میں بھی اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر کرو میرے بھائیوں، آج روزی روٹی کی فکر کرتے ہو، آج ہمیں فکر ہے آنے والے وقت میں کیا ہوگا، ارے کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا مار دیے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔
ہمیں یہ قبول ہے، مگر اپنے ایمان اور دین کو چھوڑنا یہ قبول نہیں ہے میرے بھائی۔ ہم مر جانا قبول کر لے، ہم ختم ہو جانا قبول کر لے، مگر ایمان اور توحید سے سمجھوتا کرنا قبول نہ کریں۔ یاد کرو اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کو۔ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے لخت جگر اسماعیل کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو جب مکہ کی بیاب ہو گیا، سرزمین پہ چھوڑ کے جانے لگے، تو کیا دعا کی تھی انہوں نے؟ کہا تھا وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، پروردگار میرے بیوی بچوں کو اے اللہ تو شرک سے بچانا، بت پرستی سے بچانا، اے اللہ میری اولاد کو تو شرک سے بچانا۔ جب ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر کو اپنے بچوں کی فکر ہے، اپنی اولاد کے عقیدے کی فکر ہے، ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے میرے بھائی؟ ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر ہونی چاہیے۔ بچپن سے اپنے بچوں کو اسلام کا عقیدہ سکھاؤ، توحید کا عقیدہ سکھاؤ۔ اور اسی لیے میں کہتا ہوں، اگر آپ کا بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، کانوینٹ میں پڑھتا ہے، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، مگر اپنے محلے کی اور گاؤں کی مسجدوں میں اتنا بہترین مکتب قائم کر دو اور اپنے گاؤں کے مدرسے کو اتنا مضبوط کر دو کہ آپ کا بچہ اسکول سے پڑھنے کے بعد اور کسی کانوینٹ سے پڑھنے کے بعد اگر 1 گھنٹہ بھی اس مدرسے کے مولوی صاحب سے پڑھ لے تو اس کا دین مضبوط ہو جائے۔ اتنا مضبوط اپنے مدرسے اور مکتب کو کر دو۔ میرے بھائیوں، آج توحید اور ایمان کی کمزوری کا دور ہے، اور اسی دور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا بادروا بالاعمال فتنا، اے لوگوں نیکی کرنے میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ فتنوں کا دور آ جائے۔ اور اتنے فتنے آ جائیں گے، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو ایک انسان مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہو جائے گا۔ ایمان کی ویلیڈیٹی 12 گھنٹے کی بھی نہیں ہوگی، ایمان اتنا کمزور ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، ایمان کا سودا کیا جائے گا اور چند ٹکوں کے عوض ایمان بک جائے گا۔ میرے بھائیو، آج ایمان بک رہا ہے اور حالات اس کگار پہ پہنچ چکے ہیں، ہمیں اپنے توحید اور ایمان کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ 2 اور پوائنٹ بیان کر کے بات ختم کروں گا۔ اللہ کی مدد اس لیے بھی نہیں آ رہی ہے، معاف کرنا اگر برا لگے تو، اللہ کی مدد اس لیے بھی نہیں آ رہی ہے کیونکہ ہم حرام خور ہو گئے ہیں۔ اسی بہار کی سرزمین سے میرے پاس فون آیا، سیمانچل سے فون آیا، شیخ صاحب اگر ہمارے علاقے میں تقریر کرنا تو ذرا اس پر بھی بولنا۔ بیاج خوری بڑھ رہی ہے مسلمانوں میں، بیاج کی رقم کھانے کا شوق بڑھ رہا ہے۔ کسی زمانے میں لوگ بیاج مجبوری میں دے دیتے تھے مگر لیتے نہیں تھے، مگر آج کتنے مسلمان ہیں جو پیسے والے ہیں، تجھے 1 لاکھ روپیہ چاہیے، چل دے دیتا ہوں، لیکن مجھے ریٹرن میں 1,05,000 دینا، 1,10,000 دینا۔ بیاج کھلم کھلا کھا رہا ہے مسلمان۔ اس مسلمان سے کہو تو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا کیا؟ دونوں کان پکڑ لے گا، کیسی بات کر رہے ہو؟ ماں کے ساتھ زنا کرنے کی بات کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ارے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے سود کھانا، کیونکہ ماں کے ساتھ زنا کرنے والے کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے وہ اللہ سے جنگ کرتا ہے، رسول سے جنگ کرتا ہے، مگر بیاج خور کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے بیاج کھانے والے اگر تو نے بیاج کھانا نہیں چھوڑا تو آ جا اللہ سے جنگ کر لے، رسول سے جنگ کر لے۔ ہے کسی میں طاقت؟ ہے کسی کی اوقات؟ ہے کسی کی حیثیت کہ وہ اللہ سے جنگ کرے، وہ رسول سے جنگ کرے؟ میرے بھائیوں، بیاج خوری بڑھ رہی ہے۔ اور دوسری چیز میرے نوجوانوں، جوئے کی لت بڑھ رہی ہے۔ آج کل نئی نئی کمپنیاں آ رہی ہیں کرپٹو کے نام سے، فلاں کمپنی میں پیسہ لگا دو، فلاں کمپنی میں پیسہ لگا دو۔ مجھے لوگوں نے بتایا حافظ صاحب بھی لگا رہے ہیں، امام صاحب بھی لگا رہے ہیں، مولوی صاحب بھی لگا رہے ہیں، اور کہتے ہیں مولوی صاحب کی جائز ہے۔ کیسے جائز ہے بھائی؟ کہتے ہیں بزنس ہو رہا ہے۔ کیا بزنس ہو رہا ہے بھائی؟ یہ تو نہیں پتا، لیکن بزنس ہو رہا ہے۔ کوئی بزنس نہیں ہو رہا ہے۔ یہ جتنی کمپنیاں آئی ہیں، میٹا فلا 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 اور کرپٹو فلا اور فلا فلا، یہ سب فراڈ ہے، دھوکہ ہے۔ لکھ لو میری بات، آج 2024 میں کہہ رہا ہوں، 2025 تک کئی کمپنیاں بھاگ چکی ہوں گی۔ سب فراڈ ہیں، سب اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر۔ شروع میں جو لوگ جڑیں گے ان کی کمائی ہوگی، بعد میں جو لوگ جڑیں گے ان کی کمائی لے کے بھاگ جائے گی۔ کوئی بزنس نہیں ہو رہا ہے۔ اور ایک بات سن لو، اگر کسی بزنس میں پیسہ لگاتے بھی ہو تو اتنا سمپل نہیں ہے۔ لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں شیخ صاحب شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگانا کیسا ہے؟ لگا سکتے ہو مگر کچھ شرط ہے۔ اب مثال کے طور پر ٹاٹا ہے،
ٹاٹا بہت بڑی کمپنی ہے. ٹاٹا جو ہے گاڑی بھی بنا رہی ہے, ٹاٹا فون بھی بنا رہی ہے, ٹاٹا کی اپنی ٹیلی کام کمپنی بھی ہے, ٹاٹا کی اپنی جو ہے آئی ٹی کمپنی بھی ہے. ٹاٹا بہت بڑی کمپنی ہے. اب ٹاٹا کے کس کمپنی میں آپ شیئر لگا رہے ہیں؟ آپ کا پیسہ کس کمپنی میں لگا ہے اور وہ کمپنی کیا کام کرتی ہے, یہ دیکھ لو. آپ شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگا سکتے اگر وہ جائز کام کر رہی ہے تو. آپ کسی بھی کمپنی میں پیسہ لگا دیے, وہ کہہ رہا ہے بھائی 1 لاکھ روپیہ آپ ہماری کمپنی میں لگا دو, ہم ہر مہینہ آپ کو 10,000 روپیہ دیں گے. لوگ کو لگتا ہے یار بڑا آسان طریقہ ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے حیدرآباد اور ممبئی میں ایک بہت بڑی کمپنی, میں نام نہیں لوں گا, آپ لوگ سنے ہوں گے, جانتے ہوں گے, اس میں مسلمان نام دیکھ کر اور علماء کا نام دیکھ کر لوگوں نے پیسہ لگایا, کروڑوں لوگوں کا پیسہ ڈوب گیا. کتنے بمبئی کے ہمارے جاننے والے علماء کا پیسہ ڈوب گیا. کتنے لوگوں نے اپنے فلیٹ بیچ دیے, گھر بار بیچ دیا کہ جب بیٹھے بٹھائے 50,000 روپیہ مل رہا ہے تو گھر مکان کو رکھنے کی کیا ضرورت, سب بیچ دیا اور کروڑوں روپیہ ان کا ڈوب گیا. میرے پیارے ساتھیوں, اس طریقے کے دھوکے بازوں سے ہوشیار رہو. آپ اپنے پیسے کو حلال جگہ لگاؤ, جائز جگہ لگاؤ, اللہ کا نام لے کے لگاؤ. بزنس ہے, کبھی پروفٹ ہوگا کبھی لاس ہوگا, لیکن اگر آپ کی نیت صحیح ہوگی اللہ ضرور برکت دے گا. اور صحابہ میں ہمیں کروڑ پتی صحابہ میں ملتے ہیں. یاد رکھو, پوری امانت داری کے ساتھ اور پوری بصیرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, پیسہ کماؤ. ہمیں علماء کی بھی ضرورت ہے, ہمیں پیسے والوں کی بھی ضرورت ہے. یہ پیسے والے نہ ہو مدرسے نہیں چل سکتے. ہمیں کروڑ پتیوں کی بھی ضرورت ہے. ہماری مسجدیں, ہمارے مدرسے, ہمارے دین کے کام کیسے چلیں گے؟ کروڑ پتی بنو, حلال طریقے سے بنو میرے بھائی, حرام طریقے سے پیسہ مت کرو.